سفارش فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں پر سفارش کریں گے، اور کہاں تک کریں گے؟ اللہ کے نبی نے بتایا یہ بندے سفارش کریں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے، اگر آپ کا امتی ہو قیامت کے دن پکڑا جائے، نیکیاں کم گناہ بڑھ جائے اور اس کو سفارش کی ضرورت پڑ جائے، اللہ رب العزت فرما دے اے میرے نبی کے امتی اگر آج تیرے حق میں کوئی سفارش کر دے میں اللہ تجھے بخش دوں گا۔ یا رسول اللہ لیکن اس کی سفارش کون کرے؟ اس کے پاس نبی بھی نہیں۔ سفارش کون کرے؟ اس کے پاس ولی بھی نہیں۔ سفارش کون کرے؟ اس کے پاس قرآن کا حافظ بھی نہیں۔ سفارش کون کرے؟ اس کے پاس عالم اور شہید بھی نہیں۔ سفارش کون کرے؟ اس کے پاس چھوٹی اولاد بھی نہیں۔ سفارش کون کرے؟ اس کے پاس نیک اعمال بھی نہیں۔ رب العالمین کی عدالت لگی ہے، اسے سفارشی کی ضرورت پڑ گئی، سفارش کرنے والا کوئی نہیں، اس کی سفارش کون کرے گا؟ تلگن کے دوستو اللہ کے نبی کے فرمان کو سنو، پھر میں اپنے گریبان میں آپ میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں چھانکے اس رحمت للعالمین پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا، میں اور آپ اس نبی کے لیے کیا کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ انا فرات من لا فرات لہ، جس کا قیامت کے دن سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کی سفارش میں محمد خود کر دوں گا۔ جس کے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہیں اس کی انگلی کو پکڑ کر جنت میں لے کر میں محمد چلا جاؤں گا، اور کہاں تک جاؤں گا؟ اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتاری اور پیغمبر پر آیات اتار کر اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد میں آپ کو دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے میں اللہ عطا کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے آیت سنی، پیغمبر کا چہرہ مسکرا اٹھا، صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، اللہ کے نبی نے فرمایا آج میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا اے پیغمبر میں آپ کو دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور مسکرانے کی وجہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اذن لا ارسا وواحد من امتی فی النار، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اللہ مجھے راضی کریں گے، اور صحابہ گواہ ہو جانا جب تک میری ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں محمد اللہ سے راضی نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا میں آپ کو راضی کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے مسلمانوں میرا اور آپ کا رشتہ سمجھو، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں محمد ایسے جیسے والد ہوا کرتا، تم امتی ایسے جیسے اولاد ہوا کرتی۔ اور ایک بات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج میرے ساتھ میرے والدین نے احسان کیا، آپ کے ساتھ آپ کے والدین نے احسان کیا، لیکن اتنے احسانات اللہ کے نبی کی امت کے والدین نے اپنی اولاد پر نہیں کیے جتنے احسانات محمد مصطفیٰ نے اپنی امت پر کیے ہیں، اس لیے کہ والدین کے احسانات زیادہ سے زیادہ اتنے ہوں گے۔ اگر ہم دنیا سے چلے گئے اولاد کا کیا بنے گا؟ یہ رہے گی کہاں پر، کھائے گی کیا، پیے گی کیا، ان کے کھانے پینے کا کیا بنے گا؟ انہوں نے اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کی، لیکن قربان جائے پیغمبر کی رحمت پر اللہ کے نبی نے دنیا کی بھی فکر کی، پیغمبر نے قبر کی بھی فکر کی، پیغمبر نے آخرت کی بھی فکر کی، اور مجھے اور آپ کو تسلی دی مسلمانوں گھبرانا نہیں، اللہ نے مجھ محمد جیسا تمہیں والد عطا فرمایا، اللہ نے مجھ محمد جیسا تمہیں باپ عطا فرمایا، اور دنیا کا ضابطہ ہے آپ یہاں سے گھر گئے، آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا عمر 10 مہینے عمر 1 سال ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا تو ہو سکتا مگر چل نہیں سکتا، آپ نے بیٹے کو کھڑا کیا، پھر 2 قدم کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ نے اپنے ہاتھ پھیلے اور بیٹے کو بلایا بیٹا میرے پاس آؤ، آپ کو پتہ ہے یہ آ نہیں سکتا، آپ نے پھر بھی بلایا، بیٹے نے 1 قدم اٹھایا، دوسرا اٹھانے لگا، بیٹا گرنے لگے، باپ کی محبت بیٹے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتی، یہ اٹھ کر دوڑ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گا اور کہے گا بیٹا جتنا تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا، جہاں پر گرنے لگے گا جب تک میں موجود ہوں تجھے گرنے نہیں دوں گا، تجھے گرم ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا،
والد اگر 2 قدم کے فاصلے پر ہو اولاد کو زمین پر نہیں گرنے دیتا، میرا پیغمبر بھی موجود ہو امت جہنم میں گر جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا پیغمبر بھی موجود ہو امت کو صراط کراس نہ کر سکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے، باپ کہتا ہے بیٹا 1 قدم اٹھا سکتا ہے وہ تو اٹھانا، وہ تو چلنا، جتنا تو چل سکتا ہے وہ تیرے ذمے، جہاں پہ گرنے لگے گا اٹھا کے سینے سے لگانا میرے ذمے۔ اللہ نے یہی بات قرآن میں کہی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، پھر میرے محمد کی سنتوں پر عمل کرو، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو، میرے پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرو۔ خدایا ہم تیرے نبی کی شریعت پر 100% عمل کر نہیں سکتے، تیرا نبی معصوم ہے، ہم غیر معصوم ہیں، ہمارا دیکھنا گناہ والا، ہمارا بولنا گناہ والا، ہمارا سننا گناہ والا، ہمارا پکڑنا گناہ والا، ہمارا چلنا گناہ والا، ہم 100% تیرے نبی کی اتباع کریں ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں ہے تم کامل اتباع کر نہیں سکتے، لیکن کچھ تو چلو نا، نماز پڑھنا تمہارے بس میں وہ تو پڑھو، روزہ رکھنا تمہارے بس میں وہ تو رکھو، حج کرنا تمہارے بس میں وہ تو کرو، زکات دینا تمہارے بس میں وہ تو ادا کرو نا۔ اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرنا تمہارے بس میں، جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، اگر کہیں پر کمی رہ جائے گی یغفر لکم ذنوبکم، اتباع کرنا تمہارا کام، گناہوں کو بخش دینا مجھ خدا کا کام ہے، نبی کے نقش قدم پہ چلنا تمہاری ذمہ داری، تمہاری کمی اور کوتاہیوں کو معاف کر دینا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل تم کرتے جاؤ، رہ جانے والی کمی اور کوتاہی کو میں اللہ معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اگر عالم ارواح ہوگا آپ وہاں بھی رحمت تھے، عالم دنیا بنا حضور یہاں بھی رحمت تھے، عالم قبر میں پہنچے حضور وہاں بھی رحمت ہے، عالم آخرت ہوگا میرے پیغمبر وہاں بھی رحمت ہوگی۔ اگر پیغمبر کی رحمت کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہے اس کے لیے 3 لفظ سمجھیے۔ نمبر 1 ہمارے وجود کی عطا، عطائے خدا رحمت مصطفیٰ ہے۔ نمبر 2 ہمارے وجود کی بقا، عطائے خدا رحمت مصطفیٰ ہے۔ نمبر 3 ہمارے وجود کی نجات، عطائے خدا رحمت مصطفیٰ کے ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہمیں وجود نہ ملتا، اگر حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہمارا وجود نہ بچتا، اگر حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہم جنت میں نہ جا سکتے۔ ہمیں وجود ملا یہ بھی حضور کی رحمت، ہمارا وجود بچا یہ بھی حضور کی رحمت، قیامت کے دن وجود جنت میں جائے گا یہ بھی حضور کی رحمت کے صدقے جائے گا۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، حضور نے عالم ارواح میں بھی احسان فرمایا، عالم دنیا میں بھی احسان فرمائے۔ اللہ کے نبی قبر میں پہنچے وہاں پر بھی نہیں بھولے، اللہ کے نبی قیامت کے دن جائیں گے وہاں بھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مسلمانوں اگر کوئی احسان کرے اس کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے اس کا بدلہ اچھائی ہوا کرتا ہے، اگر کوئی بھلائی کرے پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جس پیغمبر نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیے، میں اور آپ نبی پر احسان تو نہیں کر سکتے، نبی کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے جسم کو نبی کی شریعت کے مطابق ڈھال دے۔ ایسا تو نہ ہو اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے لیے آنسو بھی بہا دیے، پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے اپنے دانت بھی شہید کروا دیے، پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے اپنا خون بھی بہا دیا، لیکن میں اور آپ اپنے نبی کے لیے اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں، پیغمبر کی شریعت پر عمل کریں۔ اور یاد رکھنا میں نے گزارش کی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد
محمد والد تم میری اولاد ہو. آپ صاحب اولاد بیٹھے ہیں, اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. والد اولاد کے دکھ سہ جاتا ہے, والد دنیا کے دکھ سہ جاتا ہے. اگر اولاد کی طرف سے دکھ ملے, والد جیتے جی مر جاتا ہے, والد کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. والد گھر سے باہر نکلے کوئی بندہ تھپڑ مارے, والد گھر سے باہر نکلے کوئی جوتا اٹھا کر مارے, والد گھر سے باہر نکلے کوئی چہرے پر تھوک دے, باپ سہتے گا. لیکن بیٹا یوں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے, باپ سے برداشت نہیں ہوتا. بیٹا اگر ہاتھ اٹھا دے اگر چمارے نہیں, باپ سے برداشت نہیں ہوتا. باپ کہتے بیٹا تو میرے غیر تھے, تو میرا اپنا تھا, تو بھی مجھے دکھ دیتا ہے, تو بھی میرا دل توڑتا ہے, تو بھی مجھے تکلیفیں دیتا ہے. دنیا تھوڑی تھی مجھے تکلیف دینے کے لیے, کیا تو بچا تھا میرا دل دکھانے کے لیے؟ کم از کم تو مجھے دکھ نہ دیتا. اور میرے دوست یاد رکھنا, اگر دنیا دکھ دے اولاد سکھ دے. والد کو باہر کے دکھ بھول جایا کرتے ہیں, وہ باہر کی تکلیفیں برداشت کر کے اگر گھر میں آئے اولاد والد کی بات مان لے, اللہ کی قسم والد کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی ہے. اگر والد گھر میں آئے بیٹا ایک گلاس پانی کا دے دے, والد سارے دن کی تھکاوٹ کو بھول جایا کرتا. وہ باہر کی تکلیفیں نہیں رہتی. اگر اولاد تکلیف نہ دے اور اگر دنیا استقبال کرے, والد اولاد نافرمانی کرے, والد کے لیے باہر کے سکھ بھول جایا کرتے ہیں. اس لیے کہ اولاد کا دیے جانے والا دکھ یہ دنیا کے دکھوں سے زیادہ ہوا کرتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی منت و سماجت کے ساتھ, مسافر ہونے کی وجہ سے آج 12 ربیع الاول آپ کے سامنے دامن پھیلا کر نبی کی سنت کی بھیک مانگنے لگا ہوں. آج دنیا نے نبی کا دل دکھایا, کسی نے خاکے بنا کر پیغمبر کا دل دکھایا, کسی نے کارٹون بنا کر پیغمبر کا دل دکھایا, کسی نے استہزاء کر کے. لیکن اللہ کی قسم وہ نبی کو نہیں مانتے, ان کا نبی کے ساتھ اولاد اور والد والا رشتہ نہیں. میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کو اپنا والد, اپنے آپ کو حضور کی اولاد کہا. اللہ کی قسم اگر دنیا دکھ دے, شاید اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنا مسلمان نماز چھوڑ دے. اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے مسلمان روزہ چھوڑ دے, نبی کو تکلیف پہنچے مسلمان زکات نہ دے. اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اگر مسلمان نبی کی سنت کو ذبح کر کے گندی نالی میں بہا دے. اللہ کے نبی کو جتنی تکلیف اس پر ہے اتنی تکلیف دنیا پر نہیں. اگر قیامت کے دن حضور نے کہہ دیا دنیا تھوڑی تھی مجھے دکھ دینے والے, کیا تم بچے تھے میرے دل کو توڑنے والے؟ دنیا تھوڑی تھی میری ظلم و ستم کرنے والے, کیا تم بچے تھے میری سنتوں کو صبر کرنے والے؟ کم از کم دنیا دکھ دیتی, مسلمانوں تم تو دکھ نہ دیتے, دنیا میری اطاعت نہ کرتی, کم از کم تم تو کرتے, تم تو میرے اپنے تھے. آج میں نے اور آپ نے یہ دعویٰ کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی سے پیار اور محبت ہے اور ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کیا میں نے اور آپ نے نبی کی سنتوں پر عمل کیا؟ قاسر رسولہ وانت تمہر آزان عمری فی القیاس بدیو. کہنے والے نے کہا زبان سے محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہو, نبی کی بات بھی نہیں مانتے. اللہ کی قسم یہ بات سمجھ آنے والی نہیں. لو قال حبک صادقا لاطاعته, اگر تو واقعتا نبی سے پیار کرتا پھر نبی کی بات بھی مانتا. ان المحب بمن يحب يطيع, اس لیے کہ دنیا کا ضابطہ ہے سب کو چھوڑا جاتا ہے, دوست کو نہیں چھوڑا جاتا. دنیا کو دھکے دیے جاتے, محبوب کو سینے سے لگایا جاتا. اگر دل میں محبت رسول ہوگی پھر آئیے ارادہ کریں, آج وعدہ کریں خدایا جو ہو چکا سو ہو چکا. آج کے بعد ہمارا چلنا تیرے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا, ہمارا رکنا تیرے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا, ہمارا چہرہ تیرے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا, ہمارا لباس تیرے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا. اللہ تو خوشی دے گا, خوشی کا اظہار ایسے کریں گے جیسے تیرے نبی نے کہا. اللہ اگر تکلیف آ گئی تکلیف پر صبر ایسے کریں گے جیسے تیرے نبی کی شریعت ہوگی. موت سے لے کر وفات تک, خوشی سے لے کر غمی تک, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. اللہ آج کے بعد جسم ہمارا ہوگا, حکم خدا کا ہوگا, طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا, معاشرہ ہمارا ہوگا, اس میں راج خدا کا چلے گا, رواج مصطفیٰ کا چلے گا. اور یاد رکھنا اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے نبی کی شریعت پہ عمل نہ کیا, نبی کی شریعت سے بے وفائی کی, پھر دنیا کی زندگی یہ زندگی نہیں. پھر قبر کے اندر جوتے پہننے والے قیامت کے دن
شفاعت نبی سے محرومی مقدر بنے گی، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں اکابر علماء دیوبند نے یہ سبق پڑھایا کہ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار، مرنا بھی اکارت۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے احسانات کو ذہن میں رکھ کر اپنے نبی کی شریعت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔